نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب امور الایمان وقول اللہ تعالی لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون وقوله تعالی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال الإمام حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام، پیارے بچوں، بھائیوں، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی الباری نے ایمان کے بیان میں جو کتاب کا نام رکھا ہے کتاب ایمان، اس میں یہ دوسرا باب ہے، باب امور الایمان، ایمان کے کاموں کا بیان کیا گیا ہے، اور دلیل کے طور پر قرآن کریم کی آیات کو پیش کیا ہے. اور اللہ رب العزت ان آیات میں ارشاد فرماتے ہیں نیکی یہی نہیں ہے کہ تم نماز میں اپنا منہ مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، بلکہ اصلی نیکی تو انسان کی ہے، اصلی نیکی تو اس انسان کی ہے جو اللہ کی ذات صفات پر یقین رکھے اور قیامت کو برحق مانے اور فرشتوں کے وجود پر ایمان لائے، آسمان سے نازل ہونے والی کتاب کو سچا تسلیم کرے، اور جس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں، جس قدر انبیاء رسول دنیا میں تشریف لائے ان سب کو سچا تسلیم کرے، اور وہ شخص مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں اپنے حاجت مند رشتہ داروں کو اور نادار یتیموں کو اور دوسرے محتاج لوگوں کو اور تنگ دست لوگوں کو، مسافروں کو، اور لاچاری میں سوال کرنے والوں کو، اور قیدی اور غلاموں کی گردن چھڑانے میں، اور نماز کی پابندی کرتا ہو اور زکوٰۃ ادا کرتا ہو، اور اپنے وعدے کو پورا کرنے والے جب وہ کسی امر کی بابت وعدہ کر لے، اور وہ لوگ صبر اور شکر کرنے والے ہیں تنگ دستی میں اور بیماری میں اور معرکہ جہاد میں، یہی لوگ وہ ہیں جن کو سچا مومن کہا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا، اور یہی لوگ در حقیقت پرہیزگار ہیں. یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں.
پیچھے تک تو اللہ تعالیٰ کا فرمان جو ہے وہ سورۃ البقرہ دوسرے پارے میں، اور وقولہ تعالی، یہاں سے امام بخاری ایک اور جگہ سے ایمان کے کاموں کا بیان کرنے کا جو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمایا ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں، اور جو لغو باتوں سے کنارہ کرنے والے ہیں، اور وہ جو زکوٰۃ سے پاکیزگی حاصل کرنے والے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنے بیویوں اور لونڈیوں سے، کیونکہ ان کے ساتھ صحبت کرنے میں اللہ نے ان پر کوئی سختی اور پابندی نہیں رکھی۔ ہاں، جو ان کے علاوہ زنا یا لواطت یا مشت زنی وغیرہ سے شہوت رانی کریں گے، ایسے لوگ حد سے نکلنے والے ہیں۔ اور جو لوگ اپنی امانت اور عہد کا خیال رکھنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی کامل طور پر حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ جنت الفردوس کے وراثت حاصل کر لیں گے، وارث ہیں، پھر وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ امام بخاری نے سورۃ المؤمنین کی ان آیات کو یہاں پیش کیا ہے، اور ایمان کے کاموں کی یہاں تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ یہ سارے کام کرنے والے ایمان والے لوگ ہیں، اور اسی کے تحت امام بخاری فرماتے ہیں، مجھے حدیث بیان کی عبداللہ بن محمد نے، وہ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی ابو عامر العقدی نے، وہ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی سلیمان بن بلال نے، وہ کہتے ہیں وہ عبداللہ بن دینار سے بیان کرتے ہیں، وہ ابو صالح سے بیان کرتے ہیں، وہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الایمان بضع وستون شعبۃ، ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 60 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا اور شرم بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ایمان کی ایک شاخ کیا ہے؟ حیا اور شرم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث امام بخاری یہاں لائے ہیں اور ایمان کے کاموں کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کی 20 آیات اور بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ایمان والے کیا ہیں، کون ہیں، اور کن صفات کے مالک ہیں، ایمان کے کون کون سے کام ہیں۔ تو یہاں امام بخاری نے ایک حدیث سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بضع وستون شعبۃ، ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، 60 سے زیادہ اس کے درجے ہیں، 60 سے زیادہ اس کے رتبے ہیں، 60 سے زیادہ اس کے کام ہیں، 60 سے زیادہ اس کی شاخیں ہیں، اور ان شاخوں میں سے ایک شاخ وہ حیا اور شرم کی ہے۔ ایک شاخ حیا اور شرم کی ہے، جیسے سچ بولنا بھی ایمان کے کاموں میں سے ایک شاخ یہ ہے، اپنی نظروں کی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا بھی یہ بھی ایمان کی شاخوں میں ہے، اور نماز کی پابندی کرنا یہ بھی ایمان کی شاخوں میں سے ہے۔ جتنی آیات میں صفات بیان کی گئی ہیں ایمان والوں کی، وہ ساری کی ساری ایمان کی شاخیں ہیں، اور بھی بہت ساری شاخیں ہیں۔ اور اگر ہم اس بات کو ذرا رقیق باریک بینی کے ساتھ، لطیفی کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، جس شخص کے اندر حیا ہے، شرم ہے، سمجھو اس کے اندر ایمان ہے، اس کے اندر ایمان کا ایک شعبہ موجود ہے۔
ایک شاخ کا یہ ایمان کا مالک ہے۔ اور شرم ہے کیا؟ شرم و حیا کس چیز کا نام ہے؟ کیا یہ کوئی کھانے والی چیز ہے یا پہننے والی چیز ہے یا بیچنے والی اور خریدنے والی چیز ہے یا کسی جگہ پر چسپاں کرنے والی چیز ہے؟ حیا اس چیز کا نام ہے کہ قرآن اور حدیث کے ساتھ اس کی تربیت ہوئی، اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کرنے والا، پیغمبر سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کو سمجھنے والا، عمل کرنے والا، اور ہر معاملے میں شرم و حیا سے کام لینے والا۔ یہ ایک شاخ ہے ایمان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلمانوں کی ماں بیان فرماتی ہیں، اماں جی کہتی ہیں کہ پیغمبر اعظم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شرم و حیا کے مالک تھے کہ اتنی شرم و حیا کی کوئی خوبصورت نوجوان لڑکی بھی مالک نہیں ہے جتنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کے پیکر تھے، مالک تھے۔ آپ جب چلتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو اس طرح سینہ پھیلا کر، منہ اٹھا کر، آنکھیں گما گما کر نہیں چلتے تھے۔ پیغمبر سرور عالم، پیغمبر اعظم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدرے جھکے ہوئے ہوتے، آپ کا سر مبارک، چہرہ مبارک، نظریں جھکی ہوئی ہوتی۔ آپ جب چلتے تو اپنے جسم کو جھکا کر شرم و حیا کے پیکر بن کر چلتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی سے بات کرتے تو اس کو بھی بڑے ادب اور لحاظ سے بات کرتے۔ یہاں بہت ساری باتیں ہیں جو قابل ذکر ہیں، لیکن ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کہ ایمان، یہ ایمان، شرم و حیا ایمان کی 60 سے اوپر شاخوں میں سے ایک شاخ شرم و حیا کی ہے، اور اس شرم و حیا میں یہ ہے کہ آدمی گناہ کرتے وقت اللہ سے شرم کر لے، ڈر جائے، اپنے اندر حیا پیدا کر لے، اسے شرم آ جائے۔ جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی استحییت، اب مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ میں بار بار اللہ کے پاس جاؤں اور جا کر میں نمازوں میں 5 نمازوں سے بھی زیادہ، مطلب 5 نمازوں میں بھی تخفیف اور کمی کروا کر آؤں، مجھے شرم آتی ہے، حیا آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمارے لیے شرم و حیا بہت بڑی چیز ہے۔ جس میں شرم اور حیا نہیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کے پاس شرم و حیا نہیں، وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، جو بے حیا ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ جو بے شرم ہے اس کے اندر کوئی خیر کی بات نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں الٹ نظام ہے، کسی کو کہے نا بھائی اذان دے دو، مجھے شرم آتی، کہنا یہ ہوتا ہے مجھے جھاکا آتا ہے، جھجک آتی ہے، لیکن کیا کیا دیتا ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ تو اچھے کاموں میں شرم نہیں ہونی چاہیے۔ اب شرم کا ہمارے لیے کیا پہلو اور سبق ہے؟ کیوں بیٹو، ہمارے گھروں میں بہنیں ہیں، کس کس کے گھر میں بہن ہے؟ کس کس گھر میں ماں ہے؟ بیٹیاں ہیں، مائیں ہیں، بہنیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب پھر شرم ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ان کے سامنے ایسے ڈٹ کے کھڑے ہونا ہے کہ جھک کر کھڑے ہونا ہے، کسی سے بات کرنی ہے، بڑی بہن ہے یا چھوٹی ہے، والدہ ماجدہ ہے، ٹھیک ہے، پھپھو اور خالہ ہے،
یہ وہ عزت اور احترام کے رشتے ہیں جن کے سامنے آدمی کو اپنی نظروں کو جھکا کر رکھنا چاہیے، اور زبان میں لطافت، نرمی اور اللہ اکبر، زبان میں بھی شرم و حیا ہونی چاہیے، آنکھوں میں بھی شرم و حیا ہونی چاہیے، لباس میں بھی شرم و حیا ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں الٹ نظام ہے، بہت بڑا خوبصورت نوجوان ہوتا ہے اور گھر میں جوان بہنیں، مائیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، رشتے دار ہوتے ہیں، اور اس نے پجامہ پہنا ہوا ہوتا ہے۔ کیا پہنا ہوا ہوتا ہے؟ پجامہ۔ اور پجامہ کس لیے پہنا تھا؟ یہ لباس کس لیے پہنا؟ کیوں بھائی؟ خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے نا، اور زینت اختیار کرنے کے لیے، اپنے جسم کے اعضاء چھپانے کے لیے، شرم اور حیا کا پیکر بننے کے لیے۔ لیکن پجامہ ایسا پہنتے ہیں، بس وہ پجامہ ہی ہوتا ہے، ہر چیز ہی ننگی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ اسلامی لباس نہیں ہے۔ اور پھر جب آدمی کو چیز پکڑتا ہے، نیچے ہوتا ہے، تو پیچھے سے وہ سارا ننگا آ جاتا ہے۔ اور اگر ایسے لباس میں نماز پڑھے تو جو بیچارہ پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، ساری نماز میں وہ انہی کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو یہ میرے بیٹو، آپ نے اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنی ہے۔ کیا پیدا کرنا ہے؟ شرم و حیا پیدا کرنی ہے کہ اس طرح کا لباس پیدا کرنا ہے؟ شرم و حیا پیدا کرنی ہے، اپنی نظروں میں، اپنی زبان میں، اپنی گفتگو میں، اپنے معاملات میں۔ اور شرم و حیا یہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، اور بہت سارے ایمان کے کام ہیں جو ہم نے بیان کیے ہیں، اللہ کی کتاب سے پڑھا ہے، سیکھا ہے، سنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک